اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وأصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہدی للمتقین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی۔ قرآن مجید خالق اکبر قرآن کا تعارف کرا رہا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کا کلام معجز نظام ہے اور متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ سلسلہ کلام دوسرے پارے میں شروع تھا کہ خالق کائنات فرماتا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، پھر سمجھ آ جائے تو قرآن پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ یہ کسی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خرافات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کا کلام ہے، پیغمبر اسلام کا معجزہ خالدہ ہے۔ قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، نہ آج تک دنیا روحانی مانت کتاب لا سکی ہے، نہ قیامت تک کوئی قرآن جیسی کتاب لا سکے گا۔ لہذا اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، پھر آل محمد کے علوم کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے، سمجھ آ جائے تو پھر عمل درآمد کیا جائے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، باطل کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے، حق کی نشر و اشاعت ہو جائے اور باطل حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لہذا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے، قرآن تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، ووٹ مانگنے کی کتاب نہیں ہے، روٹھے ہوئے دوست کو منانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے معجزہ بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، آخری الہامی ربانی کتاب بھی ہے، بے مثل کتاب بھی ہے، بے مثال کتاب بھی ہے۔ لیسی جیسی کتاب کوئی میں نازل ہوئی ہے نہ قیامت تک بعد میں نازل ہوگی۔ جس طرح پیغمبر اسلام سارے نبیوں کے سردار نظر آتے ہیں، ان کے خلفاء اور جانشین سارے نبیوں کے وصیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ معجزہ خالدہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار نظر آتی ہے۔ نیز جیسی کوئی کتاب ہے نہ نازل کی ہے، نیز جیسے تعلیمات مشتمل کوئی کتاب کائنات میں ہے، نہ اس جیسے فضاحت ہے، نہ اس جیسے بلاغت ہے، نہ اس جیسے مطالب و معنی ہیں۔ یہ بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ کائنات کی کتابیں ایک طرف اور قرآن مجید دوسری طرف، ساری کائنات کی کتاب مل کر بھی قرآن کی وسعت فضاحت اور قرآن کی جامعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا خالق کائنات کے حکم کے مطابق ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ترجمہ قرآن کیا جائے، قرآن کے مطالب حاضرین بزم کو سنائے جائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے
تاکہ ہمارا دین بھی سمجھ جائے اور دنیا بھی سلجھ جائے۔ لہذا خالق اکبر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، پہلے یہ معلوم کرنا کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ خطاب کرتا ہے مومنین سے خطاب کرتا ہے، مومنین کاملین جو مع اللہ کے مخاطب ہیں، اللہ انہی کو خطاب کرتا ہے جن کا عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول کرنا ہو تو ایمان لازمی ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مومن، خالق اکبر نے وضاحت فرما دی جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ایمان شرط ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، عقیدہ عدالت کے ساتھ، عقیدہ قیامت کے ساتھ، علی اور اولاد علی کی ولایت و امامت کا اقرار نہ کیا جائے۔ لہذا ہر لحاظ سے جو معنی اسلام کے کیے جائیں، ایمان کے کیے جائیں، آل محمد کی ولایت، آل محمد کی امامت، آل محمد کی خلافت کو ماننا پڑتا ہے۔ جیسے مولانا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، تو وہ تیری بات تیری طرف کی بلا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے کا دوسرا نام ہے، اور آل محمد کی ولایت کا اقرار کرنے کا دوسرا نام ایمان ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو خالق اکبر انہی لوگوں کو خطاب کرتا ہے، انہوں کو حکم دیتا ہے، انہی کو ممانعت کرتا ہے جن کا عمل قابل قبول ہوتا ہے، وہ اہل ایمان ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ لہذا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ایمان کے دعوے دارو، ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا سال بھر کھاتے ہیں، سال بھر پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، شیرے پیتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، جلوے کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں۔ حکمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ جو روزہ رکھنے کا مہینہ ہے اس میں خالق و فاضل رطوبات تعلیل ہو جاتی ہیں، کھانے کی وجہ سے معدے پر جو زور پڑتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، آدمی کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ لہذا آخرت کے ثواب سے پہلے دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے فضول رطوبات تعلیل ہو جاتی ہیں، صحت بحال ہو جاتی ہے، آدمی کا معدہ صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا تم پر فرض نہیں کیا گیا، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا تاکہ آدمی متقی بن جائے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
जन्नत करार बलाई है, करीब पासाई गई है। अगर पंजाबी में अर्ज किया जाए तो जन्नत ठाई गई है तो मुत्तकियों के लिए। लिहाजा जन्नत में जाना है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। हैदर करार का ग़ुलाम बन के जीना मरना है तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। अली वली इमामुल मुत्तकीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। जब तक लिबास तक़वा ज़ेबे बदन न किया जाए हैदर करार का ग़ुलाम सही समझा जाएगा। लिहाजा अली वली का मुहिब सादिक बनना है तो भी तक़वे की ज़रूरत है, ईमान की ज़रूरत है। अली वली का ग़ुलाम भर्ती होने के लिए न उम्र की कैद है कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, नसीहत की कैद है बीमार हो या सेहतमंद हो, ना और शर्त है कि पढ़ा लिखा हो या कौठा लगाने वाला हो। शर्त ये है जो आदमी हैदर करार का ग़ुलाम भर्ती होना चाहता है, शर्त अव्वलीन ये है कि तक़वे का लिबास ज़ेबे बदन हो। तक़वा क्या है? मुख्तसर लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँगा। शरीयत के वाजिबात हैं उनको अदा करना पड़ता है, मुहर्रमात से दामन को बचाना पड़ता है। गलती हो जाए तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। खालिक हक़ पर हर वक्त गुनाह माफ़ करने के लिए, माफ़ी देने के लिए तैयार नज़र आता है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, इनाबा करने की ज़रूरत है। लिहाजा हर इबादत का मकसद ये है कि आदमी मुत्तकी बन जाए। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है, रोज़ा इसलिए रखा जाता है, ज़कात हुमुस अदा किया जाता है, हज बैतुल्लाह इसलिए अदा की जाती है ताकि आदमी मुत्तकी बन जाए, जन्नत में जाने का हकदार बन जाए और जहन्नम से बरी होने का सज़ाबार बन जाए। लिहाजा अयामन मां कोतिब अलैकुम अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लतकुम अय्यामा मादूदात। माह रमज़ान क्या है? गिने चुने चंद दिन हैं, महीना के दिन हैं। कभी पूरे 30 दिन होते हैं, कभी 29 का चाँद नमूदार हो जाता है। 29 दिन हों या 30 दिन हों, ये मादूद दिन हैं, शुमार किए जाने वाले दिन हैं। अल्लाह है मैं मेहरबान हूँ, रहमान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ। मन कान मिन को मरीज़न औला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़रा। अगर आदमी मरीज़ हो जाए या सफ़र में चला जाए तो रोज़ा माफ़ है, उसके क़ज़ा की जाएगी। जितने दिन रोज़ा नहीं रखेगा बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से, उतने रोज़ों की क़ज़ा ही जाएगी। लिहाजा अल्लाह की मेहरबानी है। आज लोग कहते हैं पहलवान बरामने ज़माने में ऊँटों पर सफ़र किया जाता था या गधों पर, घोड़ों पर। आजकल हवाई जहाज़ हैं, लिहाजा आजकल रोज़ा रखना चाहिए, सफ़र हो या हज़र। मैं कहता हूँ ऐसा मशवरा
خالق کائنات کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ ترقی کریں گے، علم پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے، آلات ایجاد کریں گے، موٹریں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں، اور چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن سفر ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے السفر سکر ولا کان میلا، ایک سفر میل کا بھی ہو وہ جہنم کے برابر ہوتا ہے۔ جو آرام سکون وطن میں ملتا ہے، گھر میں ملتا ہے، وہ سفر میں میسر نہیں آتا۔ لہذا اللہ نے حکم دے دیا ہمارا کام چیموں کو یہاں کرنا نہیں ہے۔ جو مریض ہو یا سفر میں ہو، سفر کی کوئی قید نہیں کہ پیدل ہو یا گھوڑے پر کیا جائے یا گدھے پر کیا جائے، جو اونٹ پر سوار ہو کے کیا جائے، ہوائی جہاز پہ سوار ہو کے کیا جائے۔ من کان علی سفرن فعدۃ علی من ینام من ایام اخر، اللہ فرماتا ہے اتنے روزے جو قضا کیے ہیں ان کی تعداد کے مطابق روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ قضا ہوا ہے تو ایک رکھا جائے گا، 10 روزے قضا ہوئی ہیں تو 10 روزے کا قضا کیے جائیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرماتے جو طاقت خرچ کر کے روزہ رکھیں ان کو پر روزہ ساقط ہے، ان کو فدیہ طعام ایک مسکین کا کھانا کھلانا چاہیے ایک روزے کے بدلے میں۔ جامعہ عزیزو محترم حضرات، خالق اکبر نے وسعت کے مطابق تکلیف شرعی دی ہے، طاقت کے مطابق نہیں دی۔ ہمارے اوپر 5 وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں واجب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 17 منٹ لگتے ہیں 5 گانا نمازوں پر، جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، لیکن خالق اکبر نے وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ روزے 2 مہینے کے بھی رکھ سکتے ہیں، 3 مہینے کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ خالق اکبر نے 11 مہینے چھٹی دی ہے، 1 مہینے کے روزے واجب قرار دیا ہیں۔ لہذا وسعت کے مطابق اللہ نے تکلیف دی ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، سب کچھ واجب ہے، طاقت کے مطابق وسعت کے مطابق واجب ہے۔ جہاں حالت یہ ہو کہ پوری قوت و طاقت خرچ کرنے کے بعد آدمی روزہ رکھ سکے یا نماز پڑھ سکے، وہاں تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے۔ لہذا آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ یہ ہے اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، یا آدمی بوڑھا ہے وہ روزہ نہیں سکتا، بوڑھی عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، حاملہ عورت حمل ہونے کے قریب ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جس کے 2 بچے ہیں دودھ پلائے یا روزہ رکھے تو بچے بھوکے مرتے ہیں۔ خالق اکبر نے فرمایا جہاں پوری طاقت خرچ کرنے کے بعد روزہ رکھا جائے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک میں روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا دانے دے دیں
12.5 11.5 چھٹانک دانے بنتے ہیں، کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، یا آٹا دے دو یا پیسے دے دو، بشرطے کہ اس سے پابندی کراؤ کہ پیسہ کسی اور کام میں خرچ نہیں کرنا، روٹی پر خرچ کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے معافی دی ہے۔ فیتام مسکین، ایک آدمی کو روٹی کھلا دو، آج روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ اگر زیادہ دے دے، ایک بجائے 2 مسکینوں کو کھلانا کھلا دے تو بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہو لیکن روزہ رکھ لے تو زیادہ ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل ہوا ہے 23 برس میں، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، 23 سال کی مدت میں قرآن مکمل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کی ایک رات میں قرآن نازل کیا گیا، تو حدیثوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ پہلے لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہوا تھا، خالق اکبر نے لیلۃ القدر میں ماہ رمضان کے مہینے میں وہاں سے منتقل کر دیا بیت المعمور کی طرف جو آسمان دنیا میں ہے۔ وہاں سے جبریل امین وہی لے کر آتے تھے، وہاں پڑھتے تھے، جتنا غوثہ کا حکم ہوتا تھا، کبھی پوری سورت کبھی چند آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے۔ لہذا 23 برس کی مدت میں زمین پر قرآن نازل ہوا۔ لہذا ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لیلۃ القدر میں ہوئی تھی۔ لہذا ھدی للناس وبینات من الھدی، قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے بینات بھی ہے، دلائل بھی ہیں، برہان بھی ہے، صداقت اسلام کی دلیل بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ والفرقان، قرآن فرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی ہے۔ من شاہد من شہرام جول جسم ہو، جو ماہ رمضان میں حاضر ہو اس کو چاہیے ماہ رمضان کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آدمی مریض ہو جائے جب سفر میں چلا جائے، بشرطے کہ سفر جائز ہو، ناجائز نہ ہو، غلط گواہی دینے کے لیے سفر نہ کرے، کسی مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے سفر نہ کرے، کسی کی چوری کرنے کے لیے سفر نہ کرے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے سفر نہ کرے، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے سفر نہ کرے۔ سفر مباح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ خالق اکبر فرماتا ہے من ایام اخر، اتنے دن جو سفر میں گزریں گا، جب بیماری میں گزریں گے ان کی قضا کی جائے گی، اتنے دن روزہ رکھا جائے گا۔ گرمیوں کے موسم میں نہیں رکھا تو سردی میں قضا کی جاتی ہے، سردیوں کے روزے کی قضا گرمیوں کے موسم میں کی جا سکتی ہے۔ لہذا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہاری آسائش چاہتا ہے، تمہارا آرام چاہتا ہے، تمہاری راحت چاہتا ہے،
تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لہذا صبر میں ہو یا بیمار پڑ جاؤ ان کی قضا کرنا، سفر میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا معاف ہے۔ لہذا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جنت شکر داروں کے لیے ہے، جہنم اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذَا دَعَانِ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ غیب ہے یا اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے؟ فرماتا ہے جسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ لا مکان ہے، جسم و جسمانیات مبرہ ہے اور مبرزہ ہے، لیکن علم کے لحاظ سے دیکھا جائے، قدرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شارع کے حاجات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے مجھ سے آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو ان کے جواب میں کہہ دو اللہ بالکل قریب ہے، اللہ بعید نہیں ہے، حاضر ناظر ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ جہاں لوگ نہیں دیکھتے، اندھیری کوٹھی ہو، تالا لگے ہوا ہو، رات کا سما ہو، لیکن خدا وہاں بھی دیکھ رہا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ لہذا اجیب دعوت الداعِ، جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بندوں کا چاہیے میرے فرما بردار بنے، میرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تاکہ وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو چاہیے میری ذات ذوالجلال پر ایمان لائیں، ایمان لائیں، یا ایسا یقین کہ کائنات بدل جائے، آدمی کے شک میں نزدیک نہ آئے، آسمان زمین بن جائے، زمین آسمان بن جائے، ستارے ٹوٹ کے زمین پہ گر کڑیں، سمندروں میں آگ لگ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مومن کے ایمان میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ یقین محکم رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ محیی بھی ہے، اللہ ممیت بھی ہے، کائنات کا منتظم اعلیٰ بھی ہے۔ جس لیے شاعر نے کہا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لہذا فرماتا ہے اُلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ پیاس رحم اللہ انکم تختاتون انفسکم وتاب علیکم عفا عنکم باشروہم وابتغوا ما كتب اللہ لکم واشربوا کلوا واشربوا
خالق فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا رمضان کی راتوں میں مباح ہے، لہذا عورتیں مرد کے لیے لازم ہیں، لباس ہیں، اور مرد کے لیے عورت لازم ہے، عورت کے لیے مرد لازم ہے۔ جس طرح لباس کے بغیر آدمی ننگا ہوتا ہے، بیوی کا شوہر نہ ہو یا شوہر کی بیوی نہ ہو، اس کا ستر کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ ننگا ہے، لباس نہیں ہے۔ لہذا غازی دنیا کی گاڑی کے دو ٹائر ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں، شوہر کہتے ہیں، دوسرے ٹائر کو عورت کہتے ہیں۔ نظام کائنات چل رہا ہے تو میاں بیوی کے اتفاق پر ہے، میاں بیوی موجود ہوں، اتفاق بھی ہو، اتحاد بھی ہو، دنیا گھر جنت نظر آتا ہے۔ ماں باپ اولاد نہ ہو، بیوی کے شوہر نہ ہو یا شوہر کی بیوی نہ ہو، یا لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، دنیا کا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ لہذا یہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، تم لباس ہو عورتوں کے لیے۔ اللہ جانتا تھا کہ تم خیانت کرتے ہو، رات کے سمے میں پہلے ابتدائے اسلام میں رات کے وقت بھی مباشرت کرنا جائز نہیں تھا، تو خالق اکبر نے معافی دے دی، عفا عنکم، لہذا رات کے سمے میں روٹی بھی کھا سکتے ہو، شراب بھی پی سکتے ہو، عورتوں کے ساتھ مجامت بھی کر سکتے ہو۔ فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لله ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ خالق اکبر کے فرمان کا لب لباب یہ ہے کہ لہذا روتے کے ساتھ جمع کرنا ماہ رمضان کی روتوں میں جائز ہے۔ لہذا روز رکھنے کا وقت کیا ہے؟ فرمایا اس وقت کھا سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، جب تک چٹا جاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے۔ آذان میں یار نہیں ہے، آدھی رات کو اذان دے دے تو حرام سمجھتے ہیں، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ سورج اگنے تک کوئی اذان دے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، صبح صادق جب ہو جائے روزے کا رحم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ کب تک رکھنا چاہیے؟ جب تک رات داخل نہ ہو جائے۔ رات کب داخل ہوتی ہے؟ جب مشرق والی سرخی سر پر آ جائے اور پتہ چلتا ہے کہ سورج آفتاب جو ہے وہ مطلع افق سے نیچے گر گیا ہے اور رات داخل ہو گئی ہے۔ لہذا برادران اسلامی ذرا جلدی کرتے ہیں، 4-5 منٹ ان کے بعد روزہ کھولنا چاہیے۔ روزہ کھولنے کا وقت جو چند منٹ بعد میں کھولا جاتا ہے، لیکن رکھنے کا وقت وہ بھی صبح صادق کہتے ہیں، ہم بھی صبح صادق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ حدود میرے ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ للناس،
لہذا اللہ کھول کر باتیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے بچنے کے سزاوار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبلہ سوال ہے کہ مومنین گھروں میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً سحری افطاری کے بعد، جس میں مرد اور عورتیں ایک ہی ٹائم پر نماز ادا کرتے ہیں، کیا ایک ہی کمرہ میں واجب یا نفل نماز ادا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت سجدے کی جگہ مرد سے پیچھے ہونی چاہیے۔ اگر دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو یا آگے کی طرف ہو 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے یا پردہ حائل ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی سی عورت پیچھے کھڑی ہو جائے، اس کے سجدے کی مرد کی جگہ جو سجدہ کا ہے اس کا عورت کا پیچھے ہو جائے، ایک بلشت بھی برابر بھی ہو جائے تو نماز ہو سکتی ہے۔ محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹا بھی اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، شوہر و بیوی بھی اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، یا عورت پیچھے ہو مرد آگے ہو، یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، یا عورت آگے ہو 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے یا پردہ حائل ہونا چاہیے، پھر پڑھی جا سکتی ہے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ وضو میں بازو کو کونی تک ایک دفعہ دھونا واجب اور دوسری دفعہ مستحب ہے، کیا پہلی دفعہ دھوتے وقت عمدن یا سہون کچھ حصہ خشک رہ جائے اور دوسری دفعہ دھونے میں گیلا ہو تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ دوسرا بار دھوانے میں مستحب ہے کہ نہیں ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے آ کر میل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، میل کو زائد کرنا چاہتے ہیں، لوٹا پانی کا لے لیں، منہ بھی دھو لیں، دانت بھی دھو لیں، لیکن نیت کرنے کے بعد ایک چولی منہ پہ ڈالیں، ایک چولی دائیں ہاتھ پہ ڈالیں، ہاتھ باریں تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے، پھر بائیں ہاتھ پر ایک چولی پانی کے ڈالیں اور جہاں فارغ ہو جائیں تو سر کا مسح کریں، پھر پاؤں کا مسح کریں۔ دونوں کا اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، دائیں بائیں پہلے اور بائیں کا پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک وضو ایک چولی ڈالی جائے ایک دفعہ واجب ہے، وہی سنت ہے۔ دوبارہ مسح کرنے میں یا پانی ڈالنے میں اختلاف ہے، پہلے بہتر یہ ہے ایک دفعہ ایک چولی پر اکتفا کیا جائے۔ جی قبلہ اگر رات سے ہی سفر کا ارادہ ہو تو صبح کو روزہ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اگر مسئلہ نہ جانتے ہوئے سحری ٹائم کے بعد گھر میں بندہ آ کر پانی کا گھونٹ پی لے اور کسی کو بتانے پر فوراً رک جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہی ہوتا ہے جب روزہ نہیں رکھا جاتا تو گھر میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ سحری کھا لینی چاہیے جب تک سفر پر روانہ ہونا نہ ہو اور زیادہ طرف سے باہر نکل نہ جائیں، اس وقت تک نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے روزے کے قضا بھی واجب ہوگی، قضا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لہذا سحری کے بعد کھالیں، جب تک سفر پر نہ نکلیں گھر کے اندر نہ کھائیں نہ پئیں، جب تک سفر کی حد طرف سے باہر نہ ہو جائیں، جہاں دیواریں نظر نہ آئیں اور جہاں آواز اذان سنائی نہ دے، اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں۔ جی قبلہ بچیوں پر روزہ کتنی عمر میں واجب ہوتا ہے،
اگر 9 سال کی بچی کے لیے مئی جون کا روزہ شدید مشقت کا باعث ہو تو اس کے بارے میں کیا میں نے ثابت کیا ہے قوانین شریعہ فی بیکل جعفریہ کی پہلی جلد میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 9 سال کی بچی بالغہ ہوتی ہے گرم مولم ہوں تو لہذا اسلام گرم ملک لگنی اسلام عالمی دین ہے، عالمین کے لیے ہے، سرد ملک بھی شامل ہیں، گرم ملک بھی شامل ہیں، معتدل ملک بھی شامل ہیں۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ روزہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب عادت و طاقت روزہ رکھنے کی ہو، نماز اس وقت واجب ہوتی ہے جب ایام شروع ہو جائیں۔ 12-13 سال کی لڑکی پر میرے نزدیک روزہ واجب ہے اور نماز بھی واجب ہے۔ 12-13 سال کی بچی یقیناً بالغ سمجھی جاتی ہے۔ جی قبلہ اگر سال کے دوران بندہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ یا پھر کوئی اور زرعی زمین لے، وہ سال کے آخر میں مقروض ہو تو خمس کے بارے میں؟ میرے محترم، اگر مکان بنایا ہے اپنی رہائش کے لیے تو پیسہ خرچ کرنا جائز ہے۔ اگر دکان بنانا چاہے یا مکان کرائے پہ دینے کے لیے بنائے اس کا خمس ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ دیکھنا پڑے گا کہ مکان جو پلاٹ لیتا ہے اپنے ذاتی رہائش کے لیے ہے تو اس کا خمس نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں، نہ مکان کا فرم ہے، نہ روٹی پر خمس ہے، نہ کپڑے پر خمس ہے۔ جو تکلفات زندگی ہیں، بچی ہیں، پنکھے ہیں، ٹی وی ہے، اپنا جائے کار ہے، موٹر ہے وغیرہ، ان کے خمس ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اپنی رہائش کے لیے مکان بنانا ہو یا روٹی کھانے ہو یا کپڑا پہننا ہو ان کا خمس نہیں ہے۔ قبلہ موجودہ پاکستانی بینکاری نظام کی آپ کے نزدیک کیا شرعی حیثیت ہے؟ شریعت یہ ہے باقی معاملات جائز ہیں لیکن سود پر قرضہ دیتے ہیں، سود پر قرضہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ لہذا علماء کرام موجودہ حالات میں جب تک بینکاری کے سلسلہ کو مراد مضاربت کی شکل نہ دی جائے یا مشارکت کی شکل نہ دی جائے، قرضہ بغیر سود کے دیا جائے، کاروبار شریعت کے مطابق کیا جائے، اصلاحات ہو جائیں تو پھر ملازمت بھی جائز ہے، پیسہ لینا دینا بھی جائز ہے۔ لیکن جب تک نظام بینکاری صحیح نہیں ہے، قرضہ لیں گے سود پر، آپ لینا حرام ہوگا، سود دینا حرام ہوگا۔ لہذا مجبوری بن جائے تو علیحدہ بات ہے۔ آپ کا بیمار دم توڑ رہا ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، بینک سے سود پر قرضہ لیا جائے تو جائز ہے۔ سور کا گوشت بھی جان بچانے کے لیے اتنا مقدار میں کھایا جائے کہ جان بچ جائے۔ ایک آدمی شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہو، اتنا سرمائے شراب کو کوئی اور چیز نہ ہو، اتنا مقدار پی لے کہ جان بچ جائے۔ مہم کو اہم پر قربان کرنا جائز ہے۔ لہذا اہم مہم کا معاملہ نہیں تو حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ جیسے حضرت اختیاری میں کاروبار کے لیے قرضہ لینا سود پہ جائز نہیں ہے۔ جی قبلہ مہربانی فرما کر موجودہ دور میں سود کی تعریف فرما دیں۔
سود اسلام کہتا ہے رواداری کا قائل ہے، مواسات کا قائل ہے، ہمدردی کا قائل ہے۔ ایک آدمی ناجائز غریب آئے، دوسرا امیر ہے، غریب آدمی آ کر قرضہ مانگتا ہے، اس کی بیمار پڑا ہے، اس کا علاج کرانا ہے یا سر چھپانے کے لیے مکان بنانا ہے، بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ پیلے کرنا چاہتا ہے، لہذا امیر آدمی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جتنا چاہے قرضہ لے جا، لیکن 1000 کے ساتھ اتنے 100 لوں گا، اتنے لاکھ کے ساتھ اتنے 1000 لوں گا۔ غریب غربت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام سود ہے، اور اسلامی رواداری کے بھی خلاف ہے، انسانی ہمدردی کے بھی خلاف ہے، لہذا خود غرضی کا مرمرہ ہے، لہذا سود حرام ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام۔ حالت اختیاری میں دونوں کام ناجائز ہیں، غریب غربت سے فائدہ نہ ہونا ناجائز ہے۔ آل محمد وہ ہیں بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسے رہتے تھے، دوسروں کو شربت شیرہ پلاتے تھے۔ اسلام کہتا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، لوگ رمے رہ کر دوسروں کو پڑا بناتے ہیں، پیاسے رہ کر دوسروں کو شربت شیرہ پلاتے ہیں۔ اسلام ہمدردی کا دین ہے، مواسات کے دین ہے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا دین ہے، اور دردی کا دین نہیں ہے، منافع خوری کا دین نہیں ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے اپنے کو عظیم سمجھنے کا دین نہیں ہے۔ زمانے غیبت میں جمہوریت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے محترم، جب امام زمانہ نبی و امام ہو تو علیحدہ بات ہے، آمریت چلتی ہے، وہ حکم شریعت کے مطابق جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، شریعت کے حدود نافذ کرتے ہیں۔ لیکن اگر معصوم ہو، جب خدا نہ ہو، جس طرح ہمارے زمانے میں تو 2 ہیں، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، دوسرا جمہوریت ہے۔ اسلام شورائیت کا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومن کا فیصلہ کرتے ہیں، بین میں مشاورت کرتے ہیں، مشورے کر کے کام کرتے ہیں۔ لہذا جمہوریت میں جمچر ہوتا ہے، آمریت میں ایک آدمی کے لاٹھی ہوتی ہے، بھیڑ بکروں کی طرح دوسروں کو ہانکتا ہے۔ لہذا نظام شریعت نافذ نہ ہو، نظام چلانا ہو، آمریت کے بجائے ڈکٹیٹرشپ کے بجائے شورائے نظام افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے۔ جی، ایک شخص گرمی کی شدت میں بلا وجہ سفر اختیار کرے تاکہ روزہ قصر ہو جائے اور بعد میں قضا کر لے گا، کیا وہ شخص کفارہ سے بچ سکتا ہے؟ بچنے کے جا روزہ بھی دے رکھے گا، قضا کرے گا، سردیوں کے موسم میں قضا کرے تو بھی جائز ہے۔ ناجائز سفر نہیں ہونا چاہیے، حرام کام کے لیے سفر نہیں ہونا چاہیے، چوری کے لیے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، جھوٹی گواہی عدالت میں دینے کے لیے جا رہا ہے،
مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، یہ زنا کاری کے لیے جا رہا ہے، شراب خاری کے لیے، تو قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، لیکن سفر جائز ہے۔ وہاں روزے سے فرار کرنے کی غرض سے ہو تو سب قضا کرنے پڑے گی، کفارے سے بچ جائے گا۔ مسجد کا لنٹر ڈالنے والے مزدور میں سے کچھ غیر مسلم ہندو، عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں، اس مسجد کا چھت پاک ہے یا نجس؟ اگر نجس ہے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مسجد میں غیر مسلمان کو داخل کرنا بھی حرام ہے، اس سے کام لینا بھی حرام ہے، مسجد کو نجس کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمان مر گئے ہیں، مسلمانوں سے مسجد بنوائی جائے، غیر مسلمان کو داخل نہ کیا جائے، اس کا مسجد میں داخلہ بھی حرام ہے۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، فتح مکہ کے بعد اسلام نے فیصلہ کر دیا تھا کہ کافر نجس ہیں، مشرک نجس ہیں، وہ مسجد میں قدم رکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ قبلہ، معجزہ اور ولایت تکوینی میں کیا فرق ہے؟ ائمہ معصومین کے بارے میں ولایت تکوینی کا نظریہ رکھنا درست ہے؟ بالکل ہمارا غلط ہے۔ 15 خدا بنتے ہیں، 14 معصوم ہیں، 15واں اللہ ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے میں جب ارادہ کرتا ہوں تو کون کہتا ہوں، چیز ہو جاتی ہے۔ ولایت تکوینی یہ ہے کہ آل محمد بھی کون کہتے ہیں، چیز وجود میں آ جاتی ہے، ایسا اللہ کی شان ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ نبی و امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، خالق اکبر اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ہاتھوں پر وہ معجزہ ظاہر کرتا ہے جو دنیا بھر کو عاجز بنا دیتا ہے۔ لہذا معجزے کی نسبت خالق کی طرف حقیقی ہوتی ہے، اس کی قوت کاملہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور نبی و امام کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ان کی نسبت مجازی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا کہ آگ میں ڈالا جاتا تو اگر گلزار بن جاتی تھی۔ خالق قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، لہذا ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہاتھ ان کا تھا، قدرت خالق کی کام کر رہی تھی۔ حضرت زود معجزہ تھا، لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ خالق اکبر قرآن میں فرماتا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ معجزہ نبیوں کے ہاتھ پر حاضر ہوتا تھا، لیکن فاعل حقیقی ہماری ذات تھی۔ لہذا معجزے کی نسبت مجازاً نبی و امام کی طرف ہوتی ہے، حقیقت میں خدا کی طرف نسبت ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ خدا ظاہر کرتا ہے، اپنے قدرت کاملہ سے ظاہر کرتا ہے۔ نبی نبوت اور امام کی امامت ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ قبلہ، ایک وقت میں مختلف مراجع تقلید کی مختلف احکام میں تقلید کرنا کیسا ہے؟ ہاں باعث ہے، بعض مسائل میں طہارت میں ایک معجزے کی رائے، دوسرے نماز کے مسئلوں میں دوسرے مجتہد کی تقریر کی جائے، تیسرے مجتہد کی معاملات میں کی جائے۔ لہذا جس طرح بیماری سر کی بیماری ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، سینے کی بیماری میں دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے
ہیں. پیٹ کے بیماریوں میں تیسرے ڈاکٹر کی طرف ضرورت ہے. معاملات وکیل بنانا ہو, کوئی معاملات میں اور وکیل بناتے ہیں, کسی معاملے میں کسی اور کے وکیل بناتے ہیں, وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. اس کو تقلید التبیض و تقلید کہتے ہیں. تقلید میں بعض مجتہدین کی کرنا, دوسرے بعض مسائل میں دوسرے کی کرنا. میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جائز ہے. اپنی کتاب قوانین الشریعہ کی پہلی جلد میں کہ تبیض پہ تقلید جائز ہے. قبلہ لڈو تاش کھیلنا بغیر شرط لگائے جائز ہے یا حرام؟ کسی بھی کھیل کے جوا یا عدم جواز یا عدم جواز کا معیار کیا ہے؟ اگر شرط باندھی جائے پیسوں کی, ہارنے والے اتنے پیسے ادا کرے گا, بس رمز بن جاتا ہے, جو مسلمان حرام ہے. لیکن اگر شرط کے بغیر کھیلا جائے, جتنا تاش ہے یا لوڈو ہے وغیرہ مکا وغیرہ, یہ مقدمہ واجب بنتا ہے. رفتہ رفتہ آدمی کھیلنا شروع کر دے, نوبت شطرنج پہنچ جاتی ہے. لہذا شریعت میں زنا کرنا حرام ہے, تو عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے, نظر کرنا بھی حرام ہے, مقدمات حرام بھی حرام ہوتے ہیں. لہذا شراب جونجے شطرنج کھیلنا حرام ہے, اس کے مقدمات سے بھی دامن کو بچانا چاہیے. یہ لغویات ہیں, اور مومن کا کام یہ ہے کہ لغویات دور در روگردانی کرتا ہے. مومن کا کام لغویات میں مبتلا ہونا نہیں ہے. من رغب موردون, فضول کاموں سے مومن کی شان بلند ہے, اسے روگردانی کرنی چاہیے. کھیلنا کودنا یہ شریفوں کا کام نہیں ہے. جی آج کل اکثر مغربی ممالک میں عیسائی یا یہودی حضرات عموماً اپنے دین کی کتب اور احکامات کو نہیں مانتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آیا ان افراد کو اہل کتاب کہا جائے گا یا وہ لادین شمار ہوں گے؟ اگر آپ, میں نے دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے, عام مذہب میں عیسائی کہلاتے ہیں, نہ گرجے میں جاتے ہیں, نہ تورات کو مانتے ہیں, نہ انجیل کو مانتے ہیں. وہ دہریہ ہیں, نام کے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں, وہ دہریہ ہیں, لادین ہیں, لا مذہب ہیں, ان کا کھاتا پاک ہے. جی نماز میں تجوید اور احکام قرات کا خیال رکھنا کس حد تک واجب ہے؟ مخرج کا لحاظ کرنا واجب ہے. توئے تے میں, زوئے زے میں, سین و سواد میں فرق کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد سین پڑھا جائے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ تلوار کر ان کا خاتمہ کر رہو, غوفر بن جاتا ہے. سین کا فرق کرنا ضروری ہے, سی اور توئے کا فرق رکھنا ضروری ہے, سواد و زواد کا فرق کرنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ قرات کرنے والا سمجھے, سننے والے بھی سمجھے کہ زوئے پڑھ رہا ہے, زال نہیں پڑھ رہا, زواد پڑھ رہا ہے, زے نہیں پڑھ رہا, سواد پڑھ رہا ہے, سین نہیں پڑھ رہا. اتنے مخرج واجب ہے, اور یہ معمولی بات ہے, علم قرات پڑھنا ضروری نہیں ہے. جی قبلہ کیا اعتکاف میں میاں بیوی
مسجد میں ایک علیحدہ حجرہ بنا کر اکٹھے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں بیٹھ سکتے ہیں، میاں بھائی والے حرکات نہ کریں، محتاط رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بس۔ قبلہ غیبت کی کیا تعریف ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ غیبت کہ اس کو کہتے ہیں، آج کل موجود ہے یہ ہے کہ غابر مومن کا گیلا کر رہا ہو اسے کہا جائے مومن کا گیلا نہ کر، وہ کہتے میں گواہی دیتا ہوں، قرآن اٹھاتا ہوں، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے فلانے مومن میں یہ عیب ہے، لہذا سچ ہو سو مومن کا عیب مومن پر جائے، لوگوں پہ بیان کرنا، اگر اس کو پتہ جائے کہ میرا غیبت کر رہا ہے، لوگوں میں بیٹھ کر مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے، فلانا مومن شراب پیتا ہے، فلانا دھوکہ دیتا ہے، فلانا جھوٹ بولتا ہے، اگر اس میں عیب ہے تو یہ غیبت ہے، اگر اس میں عیب نہیں ہے یہ تہمت ہے، تہمت کا عذاب غیبت بھی زیادہ ہے۔ خالق اکبر فرماتا ہے کہ جو یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، مردے کا گوشت کھانا اور مومن کی غیبت کرنا برابر ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح مردار کا کھانا حرام ہے، مومن کا گیلا کرنا بھی حرام ہے، یہ کہنا اس میں عیب پایا جاتا ہے، میں قرآن اٹھاتا ہوں، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں پایا جاتا، فلانا مومن چوری کرتا ہے، فلانا مومن شراب پیتا ہے، اگر اس میں عیب نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، بہتان ہے، اگر عیب ہے تو غیبت ہے۔ مومن کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں پہ بیٹھ کر اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، اس کو بھی عزت کرنا حرام ہے، مومن کو ذلیل کرنا حرام ہے۔ آخری سوال قبلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب انبیاء سے افضل ہونا مولا متقیان کی کوئی مستند روایات؟ میرے محترم، اگر یہ دیکھنا ہو کہ مولا ہی پیغمبر اسلام کے علاوہ ساری کائنات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں، تو میری کتاب موجود ہے، اس وقت بھی باہر پڑی ہے، جس کا نام آسن الفوائد ہے، اس کو دیکھ لیں، لمحی اجمالاً سمجھ لیں کہ معیار علم معیار فضیلت چار ہیں، علم ہے، عمل ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، قوت و شجاعت ہے۔ مولا علی کا دامن سارے نبیوں سے بلند نظر آتا ہے، وہ علم نبی کے وارث ہیں، پیغمبر اسلام کی شجاعت کے وارث ہیں، کل ایمان بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور ساری ذرات وہ چھوڑ کر وہ علم کا سر ایسا بہادر ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی گن گاتے ہیں، لا فتح الا علی، لا ذائبہ الا ذوالفقار، کائنات میں کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، اگر بہادر ہے تو در قرار ہے، لہذا یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل کی تلاوت کر کے جمان کے ارکان محترم انجمن کا کام کیا ہے، جعفریہ، انجمن جعفریہ، ہاں انجمن جعفریہ کے ارکان کے بزرگوں وہ خصوصی طور پر شیخ لطیف اور منظور صاحب طور پر
جناب ملک منظور حسین صاحب اور شہر لطیف صاحب کی خدمت میں ایصال ثواب کر دیں، یا اپنے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل کر لیں۔ اللہ کے خزانہ غیبی میں کوئی کمی نہیں ہے، ساری کائنات کا معاف کرنا ایک آدمی کو معاف کرنا برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، تمام حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات، انجمن جعفریہ کے بانیان کرام کے مرحومین و مرحومات، اسی عبادت میں سلام پہنچا، ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما، ہمارے روزے کے رکھنے کا ثواب عطا فرما، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما، ہمیں شریعت اسلامیہ پر، مذہب آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہ معاف فرما، گناہ معاف فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ عطا فرما، جناب پروفیسر غلام عباس صاحب جہاں میں رہنے والے ہیں ان کے بارے میں آج سنا ہے، ان کو فارج گاڑی کو آئے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما، قیدیوں کو رہنے میں فرما، ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر، ہماری مستورات کو مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر، ہمارے بچوں کو اطفال آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما، ہمارا خاتمہ اسلام پر، ایمان پر، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، حشر نشر ہمارا آل محمد کے غلاموں کے زمرے میں فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بحق النبی وآل بیتہ الاطہار، اللہم صل علی محمد۔